بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حقائق تک کے ساتھ میں ہوں ناصر اقبال مہر۔ کرونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ معیشت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 30,30,000 کیس سامنے آ چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس سے جو ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ان ممالک میں امریکہ سر فہرست ہے، جہاں کنفرم کیسز کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جبکہ 56,000 سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کا بڑھنا انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 14,000 سے زیادہ کنفرم کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور تقریباً 300 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال 9 مئی تک بڑھا دی گئی ہے۔ اگر بات کی جائے معیشت کے حوالے سے، تو عالمی بینک نے پاکستان کی معیشت پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ میں کہا ہے کہ مجموعی قومی پیداوار 1952 کے بعد پہلی مرتبہ منفی ہونے کا خدشہ ہے۔ عالمی بینک نے اپنی اس رپورٹ کو رسک کا نام دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت مزید 2 سال تک دباؤ کا شکار رہے گی۔ اس وقت اس امر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جو لوگ مڈل کلاس اور مزدور پیشہ ہیں اور اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کی غذائی ضروریات کس طرح پوری کی جائے اور ان کی کس طرح مدد کی جائے۔ اس وقت کیسز کے بڑھنے کی سب سے زیادہ وجہ لاک ڈاؤن کی مسلسل خلاف ورزیاں ہیں۔ حکومتی ریٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر لاک ڈاؤن میں اسی طرح نرمی کی گئی اور شہریوں نے خود احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی، تو مئی کے درمیان تک کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس سے بچاؤ لاک ڈاؤن اور احتیاط ہی آخری آپشن ہے، لہٰذا کرونا وائرس سے نجات کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔